حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی موت کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ کو شیشے کے کمرے میں کیوں بند کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبیوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو نسل آدم کی ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو کفر و ظلم کے اندھیروں سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نبوت عطا کی انہیں غیر معمولی علم، تدبر، قوت فیصلہ اور نور بصیرت بھی عطا کی۔ ان منتخب ہستیوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے، مگر آپ علیہ السلام کے علم نبوت اور خلافت کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے، اور آپ علیہ السلام نے 750 سال تک تمام اہل و جن، دنیا و نواس، چرند پرند اور درندوں پر حکومت کی، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا۔ تفصیل بغوی میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس بنا لیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 چیزیں عطا فرما دیں، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی ہوگی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا۔ اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو پھر کبھی میسر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرے گا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی عطا کر دی ہوگی۔ ناظرین، ان سوالوں کی بات کی تصدیق ملتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی حکومت کتنی وسیع تھی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات و عطا فرمائے تھے۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے فلسطین کی ظالم بادشاہ جالوت کو جہنم رسید کر کے بادشاہت حاصل کی تو آپ علیہ السلام نے تابوت سکینہ کو محفوظ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیکل کی تعمیر شروع کروائی تھی۔ ابھی ہیکل کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہیکل کی تعمیر کا حکم جاری رکھا، جو آپ علیہ السلام کی دور حکومت میں ہی مکمل ہوا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا تو جنات کی مدد سے اس کی تعمیر شروع کی۔ ناظرین، یہ ہیکل یا مسجد بہت عالیشان اور وسیع و عریض تھی۔ اس کے 3 حصے تھے، جن میں بیرونی حصہ عام لوگوں کی عبادت کے لیے، درمیانی حصہ علماء، انبیاء اللہ اور ان کی اولاد عبادت کرتے، جبکہ سب سے اہم اور بہترین حصے میں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ اس حصے میں کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی سوائے سب سے بڑے عالم کے۔ ہیکل کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا رہا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، لیکن یہ قوم اپنے روزمرہ اعمال میں بدتر ہوتی گئی اور احکام الہی کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ مورخین کے مطابق 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں اس نے نہ صرف بنی اسرائیل کا قتل عام کیا بلکہ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل تباہ کر دیا اور اسے آگ لگوا دی۔ اس میں موجود تابوت سکینہ کو بھی لوٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ ناظرین، وقت کے ستم کا شکار ہونے والا یہ ہیکل سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کیا تھا۔ آپ علیہ السلام ہیکل کی تعمیر میں مصروف تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جب آپ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا کہ موت قریب ہے تو آپ علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا اور اس میں عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ یہ حجرہ زیر زمین عمارت کے بالکل سامنے تھا، اور جنات جو ہیکل کی تعمیر کر رہے تھے وہ یہی سمجھتے رہے کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام سر پر کھڑے نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں فوت ہو گئے، مگر ان کا جسم لکڑی کی چھڑی کے سہارے کھڑا رہا اور کسی کو آپ علیہ السلام کی وفات کا احساس تک نہ ہوا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جن ہیکل کی تعمیر میں مصروف رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی تو اس کے بعد وہ چھڑی جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے، دیمک کے کھانے سے گر گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ علیہ السلام کی رعایا کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا۔ روایات میں ہے کہ یہ عرصہ 1 سال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی موت کے بعد بھی محض لکڑی کے سہارے آپ علیہ السلام کو کھڑا کر کے ہیکل کی تعمیر مکمل کروا دی۔ کچھ سوالات جو اس واقعے کو لے کر کمزور ایمان والوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، ان کا جواب تلاش کرنا بھی لازم ہے تاکہ سوال کرنے والوں کے ذہنی فطور کو ختم کیا جا سکے۔ اس سوال سے جو پہلا اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت میں یہ بات کیسے چھپی رہی کہ کسی کو علم نہ ہو سکا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ کئی مہینے تنہائی میں عبادت کیا کرتے، استعمال کی چیزیں اور کھانا پینا ساتھ رکھتے تھے۔ اس دوران کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت نہ ہوتی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی وفات کا پہلے سے علم تھا، لہذا انہوں نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا کہ سلطنت کے کسی فرد کو اس بات کا علم نہ ہو، اور اس کا مقصد ہیکل کی تعمیر کو پورا کرنا تھا۔ اس کا جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال گہری نیند میں سلا سکتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا سکتا ہے، تو یہ کیسے ممکن نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد خاکی 1 سال تک لاٹھی کے سہارے کھڑا رہے؟ اس کی بارگاہ میں یہ سب کچھ ممکن ہے، اور اس کے لیے سب آسان ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ مستند معلومات جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے مستند روایات سے اکٹھے کی۔ اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اس طرح دینی علم سیکھنے، سمجھنے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔